کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ نے جہاں بے شمار معجزات عطا کر کے بھیجا، بلکہ عطا کر کے بھیجنے کی بجائے یہ جملہ اگر یوں کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ میرے نبی کے سراپا کو میرے رب نے معجزات بنا کے بھیجا۔ ہر نبی رسول کو معجزات دے کے بھیجا، مگر جب حضور کی باری آئی تو سر کی زلف کی چوٹی شریف سے لے کر پاؤں کے تلووں اور ناخنوں مبارکوں تک اللہ پاک نے حضور کے ہر جسم پاک کے حصے کو الگ الگ معجزہ بنا کے بھیجا۔ جہاں حضور کے بے شمار معجزات ہیں، وہاں ان معجزات میں چمکتا دمکتا معجزہ جس کا نام ہے معراج مصطفیٰ۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہر نبی رسول کو مختلف ان کے مقامات کے مطابق معراج ہوتے رہتے ہیں، مگر جب حضور کی باری آئی تو حضور کو اللہ نے سارے نبیوں سے اونچا مقام دیا، اس لیے حضور کی معراج شریف کی سارے نبیوں سے اونچی معراج ہے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، خلاق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پروردگار عالم نے فرمایا پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ کون سی ذات؟ الذی اسری بعبدہ، وہ ذات جس نے اپنے عبد کامل کو، عبد اکمل کو اور عبد مکمل کو سیر کروائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی کی طرف۔ اب مسجد اقصی بڑی شانوں والی مسجد ہے، مگر آپ اتنا تو بتائیں کیا عروج اس کو کہتے ہیں کہ ادنا مقام سے اعلیٰ کی طرف لے جایا جائے یا اعلیٰ مقام سے ادنا کی طرف لے جایا جائے؟ ادنا سے اعلیٰ۔ مسجد حرام شریف اعلیٰ ہے یا مسجد اقصی شریف؟ اگر دونوں کو سامنے رکھیں اس میں شک و شبہ ہی کوئی نہیں، احادیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ کہاں کتنا ثواب ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد جس معراج کا آغاز اور جس سیر کا آغاز مسجد حرام سے ہو رہا ہے، مسجد اقصی پر اس کو کمپلیٹ کر لینا اور کہنا یہاں پہ سٹاپ ہو گیا اور پھر باقی بات ختم ہو گئی، یہ کم از کم کوئی بھی صاحب عقل اور خرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، جو معراج حضور کو عطا کرائی گئی وہ مسجد حرام سے بھی اعلیٰ مقام کی طرف عروج دیا گیا، اور اس اعلیٰ مقام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک پڑاؤ اور ایک مقام کا نام ہے مسجد اقصی۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے اپنے کامل و مکمل و اکمل کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب مسجد، بھائی ایمان سے بتائیں یہ مسجد میں اللہ کی رحمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ برکتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مسجد اقصی میں رحمتیں اور برکتیں نہیں ہوں گی؟ صاحب ظاہر ہے یقیناً ہوگی، مگر اللہ پاک اس مسجد اقصی کا تعارف کرواتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ایسی مسجد اقصی کی طرف سیر کروائی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ قابل توجہ بات، حالانکہ مسجد کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، مگر خلاق کائنات مسجد اقصی کا جو تعارف کروا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد، اس کے ماحول میں، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور اگر اس مقام قرآن کریم کو دیکھا جائے اور پھر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو رب نے برکتیں رکھی ہیں وہ برکتیں ہیں کس وجہ سے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ کے پیارے نبیوں اور رسولوں اور پیاروں کی قبریں ہیں۔ مقدس انبیاء کی، مختلف نبیوں کی، رسولوں کی، مختلف اللہ کے پیاروں کی قبریں مسجد اقصی شریف کے ارد گرد ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی کی طرف سیر کروائی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مسجدوں کے اندر بھی رب کی برکتیں اور رحمتیں ہیں، مگر جہاں اللہ کے پیارے لیٹے ہوتے ہیں ان مزاروں پر بھی اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں۔
کر رہا ہوں آج کل زمانہ بڑا عجیب سا ہے، اور نئے نئے مفتی اور نئے نئے قاضی اور انجینئر جنوں کم نہیں آتا، کوئی کم نہیں لگتا، وہ بھی جناب پہ گیا دین کا ٹھیکیدار بن گئے، جنوں دنیا کا کوئی کام نہیں نہ ہوتا وہ دین کا ٹھیکیدار بن کے پہ گئے۔ وہ پہلے ڈاکٹر نریک سی، ایک پر اثرات ڈاکٹر سی، ایک ادو پہلے ساڑھے کالجاں یونیورسٹیاں کا بڑا ہیرو سی ہے۔ معراج کی بات آئی، جو خواب کی معراج کی بات ہے ایسے ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے، تو جو ایسی باتیں کرے تو کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو شور مچاتے ہیں، دیکھو جی چلو اللہ کے نیک بندے جب زندہ ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کروائیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر عبادت کرائیں، چلو پھر بھی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر پھر بھی سمجھ آتی ہے۔ مگر بندہ مر گیا ہے، 1000 سال گزر جاتے ہیں، داتا علی حجویری کے مزار پہ آپ کیا لینے جاتے ہو؟ تو اس کے جواب میں صرف اتنا آپ عرض کر دیجئے کہ خدا کے لیے جہاں اللہ والے لیٹے ہوتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کی برسات، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات۔ اب مضمون تو تھوڑا سا ادھر ادھر جا رہے ہیں، میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بول اللہ کی بھائی داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، خواجہ اجمیری ہو، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہو، ان کے مزارات پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا، یہ تو قرآن ہمیں ثابت ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ملے گا وہاں جانے کو۔ تو اس کو میں مثال کے ساتھ سمجھانے لگا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا، میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست تھے زرعی ادویات وہ فروخت کرتے تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک کسان آیا، جٹ زمیندار، وہ آ کر کہنے لگا، سلام دعا کرنے کے بعد بیٹھ گیا، کسی کہنے لگا یار گندم بیچنا، جڑی بوٹیاں بڑیاں اضافی ہو گئی ہیں فالتو، کوئی ایسی دوائی دے، کوئی سپرے دے کہ میں وہ کرا نا وہ اضافی جڑی بوٹیاں وہ تلف ہو جائیں، مر جائیں، تاکہ گندم کی فصل میں اچھی اٹھا سکیں۔ اچھا وہ ہمارے جو دوست تھے وہ دوائیاں لینے اٹھانے چلے گئے، دکھانے کے لیے مختلف۔ میں نے اس سے بات کر لی، وہ جٹ زمیندار تھا، بڑا سادہ سا بندہ تھا۔ میں نے کہا مجھے ذرا ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنی ہے۔ وہ کہنے لگا جی ہم لوگ آپ سے پوچھیں، آپ الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جو مسئلہ آپ کے بتانے والا ہے وہ میں آپ سے پوچھوں گا۔ وہ کہنے لگے جی اچھا فرمائیں جو۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ جڑی بوٹیاں جو تلف کرنے کے لیے آج دوائی لینے آئے ہو، ان جڑی بوٹیوں کو آپ نے پہلے پانی کیوں دیا کہ وہ اگیں؟ پہلے انہیں اگنے کیوں دیا؟ پہلے انہیں پانی کیوں دیا؟ پہلے ان کو کھاد کیوں دی؟ پہلے ہی انہیں کچھ نہ دیتے؟ وہ آگے سے اس نے ہنس کے ایک بات کی اور اس نے مجھے تو سبق دے دیا، اللہ کرے آپ کے ذہنوں تک بھی میں منتقل کر دوں۔ اس نے کہا حضرت میں پانی دیتا تھا، محنت کرتا تھا ان گندم کے دانوں پر جن کو زمین میں نے بویا تھا، میں ان کو پانی دیتا تھا، ان کو کھاد دیتا تھا، ان کی ضرورت پوری کرتا تھا، اور یہ جڑی بوٹیاں درمیان میں ان کی جڑیں ایسے پڑی ہوئی تھی، ان کا مفت میں کام بنتا رہا۔ میں نے کہا واہ، مجھے سمجھ آ گئی کہ تو پانی دیتا رہا گندم کے دانوں کو تاکہ فصل اگے، اور قدموں میں پھرنے والی جڑی بوٹیوں کا مفت میں کام بنتا ہے۔ ارے ہم بھی ان اللہ والوں کے مزارات پہ اس لیے جا کے بیٹھتے ہیں کہ ان پر رب کی رحمتیں اور برکتوں کی جب برسات ہوتی ہے، پاس بیٹھے علماء کو چند چھینٹیں مل جاتی ہیں، ان کا مفت میں کام۔ کام بن جاتے ہیں، اور تیرا نہیں بنتا تو اپنے نصیب کو رو، مگر کسی کو برا نہ کہے۔ اچھا خیر، میں یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے عرض کیا، میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ زی بارکنا حولہ، اس مسجد کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد کامل کو۔ بعض ہمارے دوست یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف یا مسجد اقصیٰ تک، لیکن شاید ان لفظوں کے گہرائی تک شاید ان کی توجہ نہیں گئی ہوگی۔ کسی کو لے جانے میں اور سیر کروانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لے جانے میں اور سیر کروانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لے جانے میں مجبوری بن جاتی، تو لے جانے میں پابندی پائی جاتی،
میرے رب میرے مصطفیٰ کو لے نہیں کیا، فرمایا سارے دن کا دکھی ہے میرا مصطفیٰ کہ آج کسی نے کلمہ نہیں پڑھا اور بستر پہ لیٹا ہے، جبریل چاہ لے گیا تاکہ محبوب کو سیر کروا کے محبوب کے تبے نازک پر جو چوٹ لگی ہے اس پر مرہم لگا دی، سیر کروائی اپنے بندے۔ اچھا پھر ایک دلچسپ بات یہاں پہ تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا کرنا اس دور میں خاص طور پہ ضروری ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ علماء کرام کرتے رہتے ہوں گے، یہاں کے ہمارے خطیب محترم بھی کرتے رہتے ہوں گے۔ میں درویش آدمی ہوں، آج میری ڈیوٹی لگی ہے، دو چار باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ بعض دوستوں نے، اور یہ وہ دوست ہیں کہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور ان کا تعارف ہمارے سامنے پڑھا لکھے کے طور پہ کروایا جاتا ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ باڈی کے ساتھ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ آپ سناتے ہیں کہ جس میں اثر و اقدس اور روح کے ساتھ حضور تشریف لے گئے، یہ عقل نہیں مانتی، عقل کے نزدیک یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ دیکھو اللہ کے بندو، جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سیر کروائی، نبی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں نے سیر کی، اللہ کے بندے کو اور نبی کے نوکر کو اس پر چونکے چنانچہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ کائنات غلط ہو سکتی ہے، نہ رب کی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ مصطفیٰ کی بات۔ مگر عجیب بات ہے، نہیں جی یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعض نے کہا کہ روحانی معراج ہے، عجیب عجیب کڑے۔ میں نے کہا کہ فلسفے کیوں بیان کر رہے ہو؟ کہنے لگے چونکہ مستشرقین اعتراض کرتے ہیں نا، تو ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر جواب دو، لمبے تناب کو نہ آگے، کہ ان سے ڈر کر اپنے نبی کی عصمت کو ہی انکار کرنے پہ تل گئے ہو۔ پھر ایک اور دلچسپ بات ہے کہ یہ واقعہ معراج حضور کا ہے معجزہ، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ بھئی عقل میں آ گیا تو وہ معجزہ کیسے ہوا؟ پھر اور دلچسپ بات کہ یہ معجزہ معراج النبی تو ایسا معجزہ ہے کہ جس کو اللہ پاک جل مجدہ اپنے کمزور نہ ہونے پر دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے اپنے کامل کو سیر کروائی۔ باری تعالیٰ، اچھا آپ دیکھیں اسلوب بیان کی طرح اس کو توجہ کیجئے۔ آپ رائٹر ہیں، لکھنا جانتے ہیں، کسی کی عظمت، کسی کے بیان کو آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں، کسی کا تذکرہ کرنا چاہیں تو بات جس کی کریں گے اس کی طرف منسوب کریں گے، نہ کہ فلاں بزرگ وہ فلاں جگہ پہ گئے، انہوں نے فلاں جگہ پہ تقریر کی، انہوں نے فلاں جگہ پہ تبلیغ کی، اتنے لوگ وہاں پہ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ تو جس واقعہ کا بھی آپ ذکر کریں گے تو نسبت اس کی طرف کریں گے نا جس نے وہ سفر کیا ہے۔ مگر عجیب بات ہے، سفر کیا ہے حضور نے، جب اس کا تذکرہ میرا رب قرآن میں کر رہا ہے تو یہ نہیں فرماتا کہ میرا حبیب وہ ہے جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کی، فرمایا نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے محبوب کو۔ باری تعالیٰ حضور کی طرف نسبت کیوں نہیں کی، اپنی طرف کیوں کی؟ خلاق کائنات کی طرف سے جو جواب ذہنوں میں ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ بندوں ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو یہ نہ دیکھنا کہ سیر کرنے والا کون ہے، یہ پہلے دیکھنا کہ کروانے والا کون ہے، اور کروانے والا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک۔ تو پھر مان جانا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو لے جانے والا اور سیر کروانے والا اتنا تکڑا ہے، تو عقل نہیں مانتی تو دفع ہو جائے، عقل قربان تم کا پیش مصطفیٰ۔ اور ویسے بھی یار سادہ سی بات کر رہا ہوں، اللہ کا بندہ ہو گئے، اللہ ہی سب کچھ، باقی سب شرک و بدعت ہے، اور ہم پر شرک کے فتوے لگانے والا ہو اس آڑ میں اللہ کو نہیں مانتے، صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو نہ مانو، تو دعویٰ یہ ہو گئے۔ تو اس تو بعد رب آکھے کہ میں اپنے محبوب نو سیر کروائی، آکھے جی کیویں جاندے ہے، ایمانداری نال دسو کہ بندے دے پتراں والا کام ہے وے ایمان سے بتا، یہ تو میرے رب نے فرمایا نا کہ میں نے سیر کروائی، اللہ کی عزت کی قسم امام احمد رضا
کلمہ ابھی بھی کہہ دیتا کہ میں نے سیر کی، ہم پھر بھی ایمان لے آتے، ہم پھر بھی مانتے. اور ویسے بھی یار میں ایک اور مثال دے دوں. بندے دا کسی دوسرے بھرا نال کسی دوست نال شریکہ بنتا ہے، کدے امتی کا بھی نبی نال شریکہ ہویا؟ عجیب بات ہے. جب نبی پاک کی کسی شان کا بھی بات کرتے ہیں نہیں ٹھیک ہے. سورج واپس پلٹایا حضور نے مولا کائنات کی نماز کے لیے نہیں جناب میں کسے افسانے بنایا کر. ایمانداری دسو جڑا کلمہ پڑھتا ہوئے حضور دا تے ہوئے امتی، اے معجزات سن کے نبی دیاں شاناں سن کے او دا سینہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، او دا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ نہ کرنی چاہیے. میں آسان کر دیتا ہوں. بندے نوں ہوندے آدے پیو نال پیار ہے. کوئی بندہ او دے سامنے او دے پیو دی تسی شان بیان کرو، تسی آکھو کہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، تہجد گزار تھے، ماشاءاللہ مسجد کی بڑی خدمت کرتے تھے. کوئی بندہ آپ کے والد گرامی کی تعریفوں کے پل آپ کے سامنے باندھ رہا ہے. ایمانداری سے بتائیں کہ حلالی بیٹے ہونے کے ناطے آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ماتھا چومنا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے اور کتنے لکھا ہے میرا پیو ہے ہے حضور والا سبحان اللہ بھائی پوچھے گا حوالہ جواب ہے جی وہ توڑ جواب ہے. مطلب ہے کوئی کہے کہ آپ کے والد گرامی بڑے نیک ہے، مجھے کوئی کہے، میں آپ کی مثال دے دیتا ہوں، یہ آپ کے والد گرامی کی امام سر پہ مناب ہیں، آپ کے نانا جان حضرت امتیاز فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ بات کرے اور میں جواب میں کہوں اوے 10 ہوئے کتنے لکھا ہوئے میں نے لکھا نہیں دکھائے گا، میں نہیں مناؤں گا. اگر میں یہ کہوں گا تو ہر کوئی کہے گا یہ حلالی نہیں ہے. حلالی ہوتا تو باپ کی تعریف سن کر، دادا کی تعریف سن کر، نانا کی تعریف سن کر خوش ہوتا، دلیل نہ مانگتا. پتا چلا جہاں محبت ہو تو محبوب کی عظمت کا بیان سن کر دلیل کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، اور ذہن چلا جائے تو حلالی نہیں رہتا. میں کہتا ہوں خدا کے لیے جتنا ایک حلالی بیٹا اپنے ابے کو مان لیتا ہے، کم از کم حلالی امتی بن کے اتنا تو اپنے نبی کو بھی مانا ہوتا ہے. کم از کم اتنا تو مانا ہوتا ہے. جب حضور جی کہاں لکھا ہوا ہے جی نہیں بھی دکھائیں گے نہیں تو ہم مانیں گے نہیں، ہم دکھا دیں نہیں جی بخاری میں نہیں ہے جی مسلم میں. بھائی ایمان سے بتائیں بخاری شریف بھی حدیث کی باقی کتابوں کی طرح کتاب ہے نا، آسمانی کتاب تو نہیں ہے نا. میں ایک جگہ پہ مولوی صاحب سے بات ہوئی لیکن بخاری میں دکھاؤ. میں نے کہا دیکھو میں نبی پاک کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، کہنے لگے بخاری میں دکھاؤ. میں نے کہا کلمہ حضور کا پڑھا ہے کہ بخاری کا پڑھا ہے؟ سبحان اللہ. کہنے لگا حضور کا. میں نے کہا اگر تو پڑھا ہے بخاری کا تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ بخاری میں دکھاؤ تب مانوں گا، اور اگر کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو حضور کی سونی بولی جہاں سے بھی ملے اس کو سینے سے لگا جھگڑا نہ کر، اس لیے کلمہ تو نے محمد رسول اللہ کا پڑھا. اچھا پھر ایک اور بڑا لطف کی بات، جب کوئی نبی پاک کی شان وارا نہیں کھا رہی ہوتی نا، حالانکہ امتی کو تو وارا کھانی چاہیے، نہیں کھا رہی ہوتی ہے فوراً نہیں جی روایت صحیح ہے جی، یہ حدیث صحیح ہے جی، ہم نہیں مانتے ہیں ضعیف حدیثوں کو، ہم نہیں مانتے. ضعیف سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی. یہ میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، یعنی جن راویوں نے وہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندے میں کوئی تھوڑی سی کمزوری ہو اور اس کمزوری کی وجہ سے اس سند کو ضعیف کہا جائے. سند ضعیف ہو سکتی ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی. مگر اگر چلو بالفرض مان لیتے ہیں کہ ضعیف ہے تو میرا سوال یہ ہے، اب اس کو سمجھانے کے لیے پھر مجھے ایک مثال دینا پڑے گا. انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہے تو انسان، بھائی بچہ انسان نہیں ہوتا، انسان کا بچہ انسان. جوان ہو گیا تو کیا ہوا؟ انسان ہی رہا تھا. اچھا بوڑھا ہو گیا تو، اور بوڑھے کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف. کیا کہتے ہیں؟ ضعیف. کمزور ہو گیا بیچارے کے کباب، وہ تھوڑے سے کمزور ہو گئے، اس کو کہتے ہیں ضعیف. اب بچہ بھی انسان، جوان بھی انسان، بوڑھا ہو گیا وہ بھی انسان. یعنی ضعیف ہو گیا اور انسان
تو ضعیف انسان کو کیا ماننے سے انکار کر دیں گے کہ وہ انسان نہیں ہے چونکہ ضعیف ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ حضور والا میں بڑے آسان لفظوں میں یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ اسلام تو وہ دین ہے جو ضعیفوں سے زیادہ پیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اچھا دین کا ٹھیکیدار ہے جی، ضعیف ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ اب اگر اسی سلسلہ گفتگو کو میں بڑھاتا جاؤں تو بڑی بات آگے بڑھے گی، مگر میں یہاں سے آگے سفر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موضوع کے حوالے سے یہ گفتگو ہے، وہ یہ اس کے تمہیدی گفتگو ہے ساری، مگر کہیں ایسا نہ ہو تمہید اتنی پھیل جائے کہ باقی ساری بات ہی رہ جائے جو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات پھر میں عرض کر کے آگے گزر جاؤں گا، ایمان اور کفر کا مزاج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم سے نہ پوچھا کریں کہ کس کے اندر کیا بول رہا ہے، جو مزاج کسی کا ہو وہی اس پہ حکم لگایا گیا۔ کفر کا مزاج یہ ہے کہ نبی کی شان نبی کی زبان سے بھی سن لے تو کافر نہیں مانتا، کافر نہیں مانتا۔ میرے مصطفیٰ کے سامنے ابو جہل نے مٹھی میں کنکریاں رکھی نا، انہوں نے کلمہ پڑھا، مان گیا تھا؟ میرے نبی نے معراج سے واپس آ کر جن لوگوں میں اعلان کیا کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے ہو کے بھی آ گیا ہوں، مان گئے تھے؟ تو پتہ چلا کافر کا مزاج یہ ہے، وہ کافر اندر کا چھپا ہو یا باہر کا ہو، وہ بند ہو یا کھلا ہو، کفر کا مزاج یہ ہے کہ نبی کی شان نبی کی زبان سے بھی سن لے نہیں مانتا۔ تو اگر نبی کی زبان سے سن کر جس کے اندر کفر ہو وہ نہ مانے نبی کی شان، تو انعام اللہ اشرفی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس کو سن کر کوئی لاکھ بار نہ مانے۔ کیا بات، بڑی بات، بڑی بات۔ اچھا یہ ہے کفر کا مزاج کہ جس کے اندر کفر ہو، انعام اللہ اشرفی نہیں، بخاری اور مسلم نہیں، خود نبی بھی فرما دے تو نبی کی شان وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس کے اندر کفر ہو، اور جس کے اندر ایمان ہو وہ کیا ہوتا ہے۔ اور معراج شریف کے واقعہ سے میں بات سنا دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا واپس تشریف لائے معراج شریف سے اگلے دن صبح سویرے، میرے کریم نے مکہ کے ان کافروں کو جمع کیا، فرمایا کہ لوگوں راتوں رات میں مسجد اقصی سے ہو کے آیا ہوں۔ انہوں نے سرے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ صادق اور امین بھی کہتے تھے، مگر انکار کر دیا۔ اچھا جب انکار کیا، حضور کی مجلس سے نکلے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار موقع بڑا حسین آ گیا ہے، ابو بکر نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، بندہ بڑا سمجھدار ہے ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بندہ بڑا سمجھدار ہے، ہماری نجات کے فیصلے کرتے ہیں، مگر وہ ہتھے چڑھ گیا ہے ان کے، آج تک تو ان کا دفاع کرتا تھا، مگر ہے بندہ سمجھدار، عقل والا ہے۔ یہی مسئلہ ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس مسئلہ پر وہ ہمارے ہتھے چڑھ جائے گا۔ بات سمجھنے کے قابل، وہ پورے جتنے بھی تھے نا، وہ ایک جماعت کی صورت میں صدیق اکبر کے دروازے پہ چلے گئے صبح سے۔ یہ جماعتیں بنا کے دروازوں پہ جانا یہ بھی کوئی نیا کام نہیں ہے۔ صبح سویرے دروازہ صدیق اکبر پہ چلے گئے، جا کے نا دروازے پہ دستک دی ہوگی۔ اچھا وہ ایک کسی کو امیر بھی بنا لیا ہوگا، امیر جماعت۔ اچھا دروازہ پہ دستک دی، جناب صدیق اکبر باہر آئے، فرمایا میں اب اپنے لفظوں میں یہ بات کر رہا ہوں، روایت میں نہیں ہے، مت ایسا کہنا، میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ہوگا کہ صبح صبح پہرے ہو تسی آ گئے، یہ خیر دے ہے، منحوس شکلیں لے کر میرے سامنے آ گئے ہو۔ اچھا انہوں نے آگے سے اچھا گلاں تے پھر بڑیاں میٹھیاں کرتے نا جماعتاں والے، انہوں نے مسکا لگانا شروع کر دیا، ماشاءاللہ اللہ اکبر، آپ ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں، بڑے فطین ہیں، ماشاءاللہ بڑے عقل مند ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا شعور دیا ہے، آپ کو عقل بھی ہے۔ انہوں نے داڑھی کھر کے دے انہوں نے گلاں کرتے ہیں، ساڑھے سنی مجھے پھنس جاتے کل آگے تے انہاں جناب گل آپ نے فرمایا کیا کہنا کیا چاہتے ہو، میری تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہو، بندے نو گھیرو، سب تو بڑے گھیرو اس کائنات وچ ایو جے۔
انہاں آکھیا گھیرا پا کے تو انہاں جناب بڑے مسئلے سے انہاں آکھیا ابو بکر تیرے پاس آئے ہیں، آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ سے ہم نے ایک فیصلہ کروانا ہے، آپ چونکہ بڑے ذہین اور بڑے فطین اور بڑے عقل مند ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا فیصلہ لے کے آئے ہو میرے پاس؟ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، کوئی میں اپنے انداز میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں، حرفن بحرفن کوئی کہے دکھاؤ تو وہ نہیں، میں اس کو اپنے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اپنے انداز میں، باقی روایت موجود ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور یہ سمجھانے کے لیے صرف اہل علم سے معذرت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے نکلا ہوں اور میلوں مسافت پہ مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں اور وہاں سے پھر پلٹ کے واپس سے حرم میں آیا ہوں، صبح میں ادھر ہوں، ابو بکر کیا تو مان لے گا؟ جو مہینوں کی مسافت ہے، کوئی کہے کہ میں راتوں رات ہو کے بھی آ گیا ہوں۔ جناب تاجدار صداقت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، ماننا ممکن نہیں ہے۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے سوچا کہ آج گھیرا ڈال لیا ہے، اب پوری طرح ابو بکر کو اپنے قابو میں کر لیا، آج محمد کا ایک یار چھڑوا لیں گے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی طبع نازک کے لیے کہ کافر مشرک بڑے بے غیرت ہے، مگر یہ منتے ہیں کہ ابو بکر محمد کا یار ہے۔ پتہ نہیں اج والے نے سیکھی آ گئی ہے جنہیں درمیان ہی فرق کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی شخص کہے کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا بھی ہوں، آ بھی گیا ہوں، مان لو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ جلدی سے خوش ہو کر گئے، اس نے کہا اچھا پھر لے لے سوال، جس کا کلمہ پڑھتا ہے نا تیرا یار محمد یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں، جب کسی کی بات تھی آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، جب حضور کی بات آئی آپ نے فوراً تصدیق کر دی۔ اب تصدیق میں دو روایتیں میں دونوں پیش کروں گا مرحلہ وار۔ پہلی، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں راتوں رات گیا بھی ہوں اور آ بھی گیا ہوں، میں ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو ہوگا کہ ابو بکر ابھی تو کہہ رہے تھے کوئی کہے تو نہیں مانوں گا۔ صدیق اکبر نے مسکرا کے کہا ہوگا بدبختو میرے نبی کو کوئی سمجھ لیا ہے، کائنات میں کوئی کہے تو جھوٹا ہے، میرا نبی کہے تو سچا۔ اچھا دلچسپ بات جو جس کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی تھی، کفر کا مزاج میں نے سمجھا دیا تھا کہ نبی کی شان نبی کی زبان سے بھی اگر سن لے تو نہیں مانتے۔ ایمان کا مزاج اب دیکھیں، صدیق اکبر کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ نے براہ راست ابھی بات نہیں کی اور ابھی ملاقات نہیں ہے، کافروں سے حضور نے بیان کیا، کافر راوی مان کر روایت لے کر ابو بکر کے دروازے پہ آئے۔ بھائی ضعیف راوی تو وہ ہے جس میں تھوڑا سا حافظے کا خلل یا کوئی ایسا چھوٹا سا ہے، وہ اس پر روایت پر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور مولوی بہانہ بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کے اندر معمولی سا ہے وہ، اس کی روایت کو تو ضعیف کہہ کے ٹھکراتا ہے، اور کافر کے پاس تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ راوی کافر، کافر بھی کیا اس امت کا فرعون ابو جہل ایک راوی، اب ان سے زیادہ اضعف راوی کون ہو سکتا ہے جن کے پاس ایمان ہی نہیں، نبی سے ابھی سنا نہیں ہے براہ راست ملاقات میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا نہیں ہے، معراج کی روایت لے کر آ رہے ہیں وہ جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، کافر ہیں، بدتر ہیں، پلید لوگ ہیں، دروازے پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ تیرا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد اقصیٰ سے ہو کے آیا ہوں۔ میں تصور کی دنیا میں تاجدار صداقت کے دروازے پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضور مجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے پنڈ کے مولوی اور پاکستان کے مولوی اور لاہور کے کچھ ایسے مولوی جو کوئی انجینئر سے مولوی بنا، کوئی ڈاکٹر سے مولوی بنا، کوئی کسی کام سے مولوی بنا، جب کوئی کام مزدوری محنت نہیں ملی تو وہ مولوی بن گئے اور انہوں نے دین میں فتنہ فساد شروع کر دیا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ضعیف سند والی، ضعیف راوی کی روایت کو نہیں مانتے، اور یہ ہیں کافر، مومن بھی نہیں ہے،
یہ روایت لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ فوری مان گئے. آپ نے ذرا کیوں نہیں کی کہ میں کیوں مانوں؟ جب تک میں خود نہیں پوچھوں گا، تسلی نہیں کروں گا، میں کیوں مانوں؟ جبکہ قرآن کا حکم سنیں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو قرآن کہتا ہے کہ اس خبر کو سن کر اڑا نہ دینا، بلکہ پہلے اس کی تسلی کرنا، تصدیق کرنا، تفتیش کرنا. اے تاجدار صداقت، آپ سے زیادہ قرآن کے حکم پر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فاسق خبر لے کے آئے اس کو بھی پہلے تصدیق کرنا، تسلی کرنا، قبول نہ کر لینا سیدھا. یہاں تو کافر لے کے آئے اور آپ فوراً تصدیق کر رہے ہیں. تاجدار صداقت گویا مجھے تصور میں یہ کہتے نظر آتے ہیں، اور وہی میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں. میرے کانوں میں رس گھولا صدیق اکبر کی اس آواز میں، تصور میں. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں 14ویں صدی کا ملا نہیں ہوں کہ نبی کی شان ماننے میں اڑیاں لگاؤں، بہانے بناؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دل کے اندر کفر اور نفاق نہیں ہے کہ شان نبی کی ہو اور پھر میں تسلیاں کرتا پھر وہ بندہ کیسا ہے بیان کرنے والا. آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اپنے نبی کی شان سن کر یہ نہیں کہتا کہ خبر دینے والا کون ہے، یہ کہتا ہے کہ شان کے سونے نبی کی بیان ہو رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، محفل معراج مصطفیٰ، قبلہ ڈاکٹر صاحب، قبلہ ڈاکٹر صاحب، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. تو خیر میں معذرت خواہ ہوں تقریباً کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت وہ اسی تمہید میں ابھی گزر گیا ہے، مگر کیا کروں، میری مجبوری ہے. میں ایسا محل تعمیر نہیں کرنا چاہتا جو فضا کے ایک جھونکے سے گر جائے. میں بنیادیں مضبوط کر کے اوپر منزل اٹھانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اس وقت ہماری بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا ہے کہ ہوا کے جھونکے آتے ہیں، کوئی انجینئر کے چکر میں آ جاتا ہے، کوئی نالائق کے چکر میں آ جاتا ہے، کوئی پورا اسرار کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. اس لیے میں پہلے بنیادیں مضبوط کرتا ہوں، اس کے بعد اس پہ بلڈنگ ایک کمرہ پا لاں گا، 10 منزلہ نہیں پاؤں گا، مگر بنیاد پکی کر کے. سبحان اللہ. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایمان والے وہ تو نبی کی بات بھی نہیں جھٹلاتے. یہ کیسے ایمان والے ہیں کہ رب فرمائے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی اور پھر کہیں جی کیسے گئے. اچھا اب کیسے گئے والوں کے کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو یہ عقلی سوالات اٹھاتے ہیں، اور اس پر پھر جیسا ہوں ویسی چپیٹ، جیسی بات ویسی دلیل کے طور پر میں کچھ نہ کچھ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کروں. اس گفتگو کو آپ مت سمجھے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، اس کو ایک گپ شپ کے انداز میں آپ لیں کہ میں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کو گپ شپ کے انداز میں آپ جیسے جوان بچوں کو خاص طور پہ میں وہ پہنچانا چاہتا ہوں، منتقل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ نبی پاک اپنے جسم اقدس کے ساتھ اگر معراج پہ گئے تو بیت المقدس کی مسافت ہے، تو رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ اتنی دور دراز مقام پہ چلے کیسے گئے اور پلٹ کے واپس کیسے آئے؟ انہوں نے کہا یہ عقل نہیں مانتی، لہٰذا اس کو ہم پھر خواب کا ٹائٹل دیتے ہیں یا روح کی معراج کا ٹائٹل دیتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ چلو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک مسجد اقصی ہی نہیں بلکہ لامکان تک گئے، تو جب لامکان کی طرف جانا ہے تو راستے میں 7 آسمان رکاوٹ ہے. زمین سے آسمان کا سفر، اس میں کتنے ہی طبقات ایسے ہیں کہ جو انسان کو پرواز سے روکتے ہیں. ایک بلندی کی حد سے جب اوپر نکلتے ہیں تو آکسیجن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر ایسا ایریا فضا میں موجود ہے کہ جس ایریے کو ود آؤٹ آکسیجن ایریا کہا جاتا ہے. وہاں پہ آکسیجن نام کی چیز ہی کوئی نہیں. حضور بشری پیکر کے ساتھ اگر گئے تو انسان ہونے کے ناطے آکسیجن کے محتاج تھے، اور آکسیجن جہاں ہے ہی نہیں وہاں سے نبی صحیح سلامت گزر کیسے گئے؟
सवालात सुनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा चलो वहां से किसी तरह अगर गुजरे, आगे एक ऐसा तबका है जिसको कुर्राए नार कहते हैं, वो इतना गर्म तरीन एरिया है फिजाई कि जहां पे पत्थर भी जाए तो पिघल जाए, मगर वहां से अगर हुजूर गए इस जिस्म के साथ तो ये गुजरना कैसे मुमकिन है जहां पत्थर तक वो पिघल जाए, उस गर्म तरीन एरिए से सही सलामत मुस्तफा गए कैसे और आए कैसे? सुभान अल्लाह। बात समझ है? तीसरा सवाल वो कहते हैं फिर कुर्रा बरूदत से किस तरह गुजरे कि जहां पे हर शय जम जाए, इतना ठंडा इलाका, वहां से हुजूर कैसे गुजर गए? फिर कहते हैं कि आसमान के दरवाजे कहां से आ गए वहां से कैसे गुजर गए? फिर दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श, फिर आप कहते हैं कि उससे भी आगे गए लामकान, तो लामकान में कैसे चले गए? ये छोटे छोटे सवालात शैतान सिखाता है अकल के जरिए, उनको हमारे सामने डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो ये हमारा जो सोशल मीडिया है, इस पे भी ये शरारतें शुरू होती हैं और चलती रहती हैं ज़हन खराब करने के लिए। अब आओ, मैं सब की तरफ तफसील से तो नहीं जा सकता, मगर मरहलावार एक एक दो दो बातें मैं अर्ज करके ज़हन इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह नबी के करम से इंशाअल्लाह साफ मेरे और आप सबके होंगे। पहला सवाल ये कि मस्जिद अक्सा इतनी दूर है, हुजूर इतनी दूर कैसे चले गए और आ गए? तो भाई इसका आसान सा जवाब है, अहादीस मुबारका में जिक्र है कि हुजूर ये सफर अपनी ताकत से नहीं फरमा रहे, बल्कि बुर्राक की सवारी पे सवार होकर हुजूर ने किया। बुर्राक पे सवार होकर, बुर्राक बर्क से है, बर्क बिजली को कहते हैं, तो वो बिजली की सवारी हुजूर के लिए प्रोटोकॉल के तौर पर भेजी गई और हुजूर उस पर सफर करके गए। अच्छा, उसकी रफ्तार कितनी तेज है बुर्राक की, ये भी हदीस पाक में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया जो मेरे लिए सवारी बुर्राक भेजी गई, उसकी ताकत ये थी कि जहां उसकी नजर की इंतहा होती थी वहां पे उसका पहला कदम पड़ता था। निगाह मेरी नहीं, जन्नती सवारी की। तो इतनी तेज सवारी पे आप सवार होके गए। आप फिर अगर न माने तो हम सुनियों से मानना सीख लें। हम कहते हैं सवारी हुजूर के प्रोटोकॉल के लिए भेजी गई है, वगरना सवारी बाद में पहुंचती है, नबूवत की ताकत पहले पहुंच जाती है। इस पर मैं आगे गुफ्तगू करता हूं, मगर यहाँ मैं एक छोटी सी ज़राफ़ते तबा के लिए मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जो कहे ना जी नबी पाक कैसे इतनी जल्दी चले गए इस जहान से उस जहान में, और कैसे जल्दी से वापस आ गए, इतनी जल्दी जाना नामुमकिन नहीं है। तो मैं उस मौलवी से ये मशवरा देता हूँ कि हुजूर बुर्राक पे गए, बुर्राक बर्क से है, बर्क बिजली होती है, तो आप इस तरह करें कि अगर आपको ये मसला समझ नहीं आता तो आप इस तरह करें, जहाँ से दुनिया की बिजली का 25,000 वाट का करंट जा रहा हो, मेन लाइन जा रही हो ना, वहां पे उस करंट के साथ आप अपने हाथों से इस तरह पकड़ के देखें, आपको फौरी पता चल जाएगा कि इस दुनिया से उस दुनिया में कितनी जल्दी आप जाते हैं। इंशाल्लाह बड़ा जल्दी पता है। और वैसे सवाल आ जाए, ये इनकार करने वाले मौलवी 10-15 लटके हो माशाल्लाह, होंगे भी ठीक ठाक। अब कोयला बने उनके लोग को गुजरन ते पूछन इन्हां नाल की भाव की, ते हर कोई कहे मेराज दी तहकीक करन गए सन, नबी किवें गए ते किवें आए, नाले साडी जान छुटे। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं, हुजूर बुर्राक पे गए। अच्छा, कितना तेजी से सफर किया, मगर तफसीली मुआयना और मुशाहिदा किया। ये बात भी ज़हन में रखें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा तेज रफ्तार सवारी पे जा रहा होता है, तो रास्ते वाले जो मामलात नजर आते हैं वो सरसरी से नजर आते हैं, उसको डिटेल और गहराई में वो बंदा नहीं देख पाता। मगर करीम आका का ये भी मौइज़ा है कि सवारी इतनी तेज, मगर रास्ते के मनाज़र एक एक मंज़र मेरे मुस्तफा उसकी गहराई तक जानते। मसलन मेरे करीम ने फरमाया कि मुझे जब ले जाया गया मस्जिद अक्सा की तरफ, तो रूट बड़ा दिलचस्प है यार। मेराज शरीफ के सफर का रूट ये बड़ा दिलचस्प है।
مسجد حرام سے نکالا اور براستہ مدینہ طیبہ، سبحان اللہ، براستہ مدینہ طیبہ بیت الاقدس کی طرف بلایا گیا۔ کریم آقا کی یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا ایک ایسا مقام آیا جہاں پہ کھجوریں اونچی اونچی تھیں، گھر کچے کچے تھے، ایک ایسا پنڈ آ گیا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ شریف، سبحان اللہ، آپ کی ہجرت گاہ مدینہ شریف۔ اچھا آئے قرآنی میں اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا کہ سیر کیوں کرائی؟ اس کی ریزن فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنے محبوب کو اس لیے یہ سیر کروائی تاکہ اپنی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں۔ اب اس سفر میں مدینہ دکھایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ بھی میرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس طرف میں جانا نہیں چاہتا، موضوع کیونکہ میرا ادھر نہیں ہے، وگرنہ میں عرض کرتا جو کہتے ہیں کہ مدینہ نہ جائیں بس نمازیں پڑھیں اور واپس آ جائیں اور حج کریں، یہاں پہ بڑا کچھ ہے اس میں ان دوستوں کے لیے۔ اچھا پھر عجیب روٹ ہے، مدینہ طیبہ سے گزارا، پھر اس کے بعد ایک قبر سے گزارا، ایک قبر سے گزارا۔ حضور فرماتے ہیں سرخ رنگ کا ایک ٹیلا سا تھا، وہاں پہ میری سواری جب گزری نا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ کس کی قبر ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب ان دو چیزوں سے کم از کم میں اتنا کہنے کا حق تو رکھتا ہوں نا کہ میرا رب جیدے نال بڑا ہی مہربان ہوئے نا، انہوں یا آگے پیاریاں دے پنڈ بھی کھان دے تے یا آگے پیاریاں دیا قبرہ بھی کھان دے۔ سبحان اللہ، میرا یہ جملہ آپ دل کی گہرائیوں سے سنا ہوتا نا، سمجھا ہوتا، ایسے ہی سبحان اللہ منہ سے نکل گئی۔ سبحان اللہ، جس پر رب بڑا مہربان ہو اس کو اپنے پیاروں کے یا پنڈ دکھاتا ہے یا پیاروں کی قبریں دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دا مطلب ہے جنہوں رب غوث پاک دا مزار دکھاوے، داتا صاحب دا مزار دکھاوے، یہ دا مطلب ہے رب اس بندے نال بڑا ہی مہربان ہے، کیونکہ رب جس پر مہربان ہوتا ہے اس کو یا اپنے پیاروں کے شہر اور پنڈ دکھاتا ہے اور یا اپنے پیاروں کی قبریں دکھاتا ہے۔ اچھا جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے حضور گزرے، یہ روٹ میں سپیشل یہ قبر ایک رکھی گئی، پورے سفر معراج میں آپ پڑھیں ایک ہی قبر باقاعدہ جس کے پاس سے گزارا گیا۔ اچھا اب اتنی تیز سواری پہ حضور گزرے، جبریل نے جب کہا کہ موسیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، حضور کی توجہ تو تب ادھر گئی ہوگی نا، بات سمجھنے کے قابل ہے، مگر اتنی تیز سواری پہ جانے والے مصطفیٰ جان رحمت نہ صرف کے باہر کو دیکھا قبر کو، قبر کے اندر کا منظر بھی حضور نے دیکھا۔ اور جس قبر پر میرے نبی کھڑے ہو جائیں اس کے اندر کیا ہے یہ تو حدیثوں میں آپ پڑھتے رہے، قربان جائیں میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت پر کہ براق پہ بھی جا رہے ہو نیچے آنے والی قبر کے اندر تک دیکھ لیتے ہیں کہ قبر والا کر کیا رہا۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل یہ تو نے کہا ہے نا موسیٰ کی قبر ہے، اب اگلی مجھ سے سن، موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ اب صلاۃ کے دو معنی کیے جاتے ہیں، کتنے؟ دو۔ اچھا لوگوں حضور کے غلاموں یہاں ایک بات آئی، میں ہاتھ باندھ کے آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، صلاۃ کے یہ دو معروف معنی جو ہے نا ان کو سمجھ کر ان صلاتوں کو نہیں چھوڑنا، اللہ کا بھی قرب مل جائے گا، رسول اللہ کا قرب بھی مل جائے گا۔ صلاۃ کا ایک معنی ہے نماز اور ایک معنی ہے درود، سبحان اللہ، کیا؟ درود پاک۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، قائم یصلی فی قبری، اپنی قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ ایک مولوی صاحب سے میری بات ہو گئی، مولوی صاحب سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں نا کون سے؟ یہ اہل حق علماء کی بات میں نہیں کر رہا، میں اوروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لبادہ اڑا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اس کا معنی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر حضور فرماتے ہیں میں گزرا تو وہ قبر میں رہی تو موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر
یصلی نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے، کہنے لگے نماز؟ کہا اچھا پاک کیا مولوی صاحب؟ ہاں نماز، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کہا تسی تو تقریراں کرتے جے کہ جیڑا بندہ قبر چلا جاوے وہ آدھا پاسا نہیں پلٹ سکتا، تہاڈا مقدر کیویں بدلے گا؟ کہ سوچو یہ تقریریں کرتے نہیں کرتے کہ جیڑا بندہ قبر لیٹا ہے وہ آدھا پاسا نہیں بدل سکتا، تو تہاڈا مقدر کی بدلے گا؟ میں نے کہا تم تو کرتے ہو یہ تقریریں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے نہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب قبر شریف میں رکھا گیا تھا لٹایا گیا تھا یا کھڑا کیا گیا؟ کہنے لگے لٹایا گیا۔ میں کہا موسیٰ علیہ السلام کھڑے کیویں ہو گئے؟ سبحان اللہ۔ میں کہا تہاڈی گل ٹھیک ہے کہ جڑا بندہ قبر جا کے آدھا پاسا بھی نہیں پلٹ سکتا، وہ کسی دا مقدر نہیں بدل سکتا، تو پھر مننا پائے گا سارے اللہ دے بندے ایکو جے نہیں۔ جڑا بندہ اپنی سائیڈ چینج نہ کر سکے وہ کسی کا مقدر بھی چینج نہیں کر سکتا، مگر جن کو اللہ یہ طاقت دے کہ قبر میں لیٹے ہو تو چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں، ان کے بارے میں ماننا پڑے گا کہ وہ ہم جانے والوں کے مقدر بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ والا مانا میں، کیونکہ مجھے انکار نہیں ہے، میں مان لیتا ہوں، ہم ضدی نہیں ہیں بھائی، جب کوئی جھگڑا ختم کرنا ہو تو ضد چھوڑنا پڑتی ہے۔ میں نے کہا ہم ضدی نہیں، ہم مان جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے جی بالکل۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام قبر میں جب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو حضور کس سواری میں گزرے؟ کہنے لگے براق۔ میں نے کہا براق کی رفتار کتنی ہے؟ کہنے لگے جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہے وہاں اس کا قدم ہے۔ میں نے کہا حضور تیزی سے وہاں سے گزرے سواری پہ؟ کہنے لگے ہاں۔ حضور نے سٹاپ تو نہیں کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا موسیٰ، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ کیا کر رہے تھے؟ جی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کہا نماز اللہ دے نبی کریم اللہ علیہ السلام دی سی کہ ساڈی سی؟ کریم اللہ علیہ السلام دی سی۔ میں کہنا مطلب ہے خشوع خضوع نال مکمل آداب نال نماز آپ پڑھتے ہو گے نا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں کہا ہن آؤ سنی دا پھر عقیدہ سچا ہو گیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جس وقت آپ گزرے وہاں سے اس وقت موسیٰ علیہ السلام قیام میں تھے، کہ کیونکہ حضور نے فرمایا قائم یصلی فی قبرہ، اس وقت آپ قیام کی حالت میں تھے۔ قیام کے بعد رکوع میں گئے ہوں گے، رکوع کے بعد سجدے میں گئے ہوں گے، اگر آخری رکعت بھی ہوگی تو سجدے کے بعد پھر تشہد اور سارا یہ نماز کمپلیٹ کی ہوگی، درمیان میں چھوڑ کے تو نہیں بھاگے ہوں گے نا موسیٰ علیہ السلام؟ نماز کمپلیٹ کی ہوگی۔ کہنے لگے جی بالکل۔ میں آکھا ہوں لو اگلا تماشا دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو استقبال کرنے والے نبیوں میں موسیٰ بھی موجود ہیں۔ استقبال کرنے والوں میں موسیٰ کریم اللہ بھی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا دسو حضور تک گئے براق تے تو تسی پھر آکھ دیں جے کیویں گئے تے کیویں آئے؟ براق تیز رفتار سواری۔ حضور جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام نماز میں تھے اور نماز میں بھی قیام کی حالت میں تھے۔ نماز کمپلیٹ کی ہوگی پھر یہاں سے گئے ہوں گے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا آگے منظر یہ ہے کہ براق والا بعد میں پہنچا اور نبوت کی طاقت والا پہلے کھڑا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا براق کی طاقت سے نبوت کی طاقت زیادہ تیز ہے۔ براق تو صرف حضور کے پروٹوکول کے لیے بھیجا ہے، اور یوں بھی کہہ لے کہ کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اچھا اب یہاں پہ میں نے کہا اچھا یہ ہوا آپ کے نماز والا معاملہ۔ اس میں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے عقیدہ اہل سنت ثابت ہے۔ پہلا عقیدہ کہ سارے قبروں والے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ قبروں میں مر گیا جو مر گیا نہیں، کچھ زندہ بھی ہوتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ کہ قبر میں سے نماز پڑھ کے بھی اگر نکلے تو نبوت کی اتنی طاقت ہے کہ براق سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔
میں نے کہا یہ عقیدے نماز والا جو آپ کا معنی ہے، جو آپ کہتے ہیں، جس پہ اصرار کرتے ہیں، اس سے عقیدے اہل سنت کے ثابت ہوئے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں کہ چوری چوری ہوتی ہے، چور پکڑا ہی جاتا ہے بیانہ میں۔ میں نے کہا لیکن میرا اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے، انکار نہیں ہے، اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں نماز مانا مراد نہیں بلکہ درود مراد ہے۔ اب میں نے یہ کیوں عرض کیا، اس کو میں سمجھانے لگا ہوں۔ آپ کسی بندے سے بڑا ہی پیار کرتے ہو کہ بندہ بڑا نامی گرامی ہو، با اختیار بندہ ہو، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، تیز رفتار گاڑی پہ پروٹوکول کے اندر اس نے آپ کے مکان کے سامنے سے گزرنا ہو سڑک پہ، وہاں پہ اس کا سٹاپ نہیں ہے، نہ اس کو پروٹوکول وہاں رکنے دے رہا ہے، آپ کو پتا چلا کہ بس 5-10 منٹ کے اندر اندر وہ میری محبوب شخصیت یہاں سے گزرنے والی ہے، تو ان 5-10 منٹوں کے اندر کیا آپ گھر میں نماز شروع کریں گے یا پھولوں کی پتیاں لے کر دروازے پہ کھڑے ہو بولیے جی؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ دا حبیب آ رہے، جس رب نو میں دعا کر کے نہیں دیکھ سکیا، اور رب نو اپنا دیدار کران بلا رہے ہیں، اور حضور وہاں سے گزر رہے ہیں، پتہ ہے براق پہ گزر رہے ہیں جہاں سٹاپ بھی نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز شروع کر دی، میرے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کلیم اللہ علیہ السلام یہ موقع غنیمت جانا ہوگا، اور یہاں درودوں اور سلاموں کے پھول اور گجرے لے کر کھڑے ہوں گے، جب حضور گزرے تو حضور پر درود و سلام کے پھول نچھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں درود شریف پڑھنا چاہیے لیکن تواڈے تے نہیں نا کہ سانو کی ہے کیا لگے آپ کھڑے ہو کر کرتے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا یہ ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں درود شریف پڑھ کے استقبال کر رہے تھے نا حضور کا، تو موسیٰ علیہ السلام بہ کے نہیں پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے لیے قیام تعظیمی کر رہے ہیں اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ میں کہا ملا تیری مننا کہ کریم اللہ دی مننا؟ اچھا پھر یہاں ایک دلچسپ منظر، شاید میں وہاں تک نہ پہنچ پاؤں جہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں، مگر یہاں میں اس بات کو کھول کے رکھنا چاہتا ہوں۔ پورے سفر معراج میں ایک قبر سے گزارا گیا باقاعدہ طور پر، اور وہ قبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے خاص طور پہ کیوں گزارا؟ فرمایا موسیٰ ہی نے تو دعا کی تھی ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، اور میں نے کہا تھا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، آج قبر تو تاں گزروائے تاکہ موسیٰ دیکھ لے، تو مانگ کے دعا کر کے جنہوں نہیں دیکھ سکا، وہ میں آنی دے کر ستیا سی، میں انہوں بلا کے اپنا آپ دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق کیا یار۔ اچھا بعض لوگوں نے امی عائشہ صدیقہ بڑی یاد آ جائے جی، امی سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھے۔ تم اچھے مسلمان ہو، امی عائشہ کی بات بھی مانتے۔ میں نے کہا امی عائشہ کی بات سمجھن واسطے بھی کوئی عقل چاہیے۔ اب پہلی جماعت کے بچے نے پی ایچ ڈی کا نصاب پڑھائیے تو انہوں نے دماغ ہی پھر جانے، تو اڈا یہ حال ہے۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا ام المومنین نے بالکل حق کہا، وہ ہمارے علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، مگر میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں نا وہ ایک شاید نیا روپ ہو۔ میں نے کہا بالکل امی جان نے حق کہا ہے۔ امی جان یہ فرما رہی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے وہ افترا کرتے ہیں۔ میں نے کہا امی جان اس کا مطلب یہ بیان کر رہی ہیں کہ رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا،
حضور نے کوئی اگر کوئی کہے نا کہ حضور نے رب نے ویکھے، یہ غلط ہے. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. تے کہنے لگے پھر تہاڈا عقیدہ کتوں نکلا؟ میں کہ ساڈا عقیدہ اتوں ہی نکلا کہ اسی یہ نہیں کہندے کہ محمد نے رب نو ویکھیا ہے، اسی یہ کہندے ہیں رب سونے نے اپنا آپ محمد نو دکھایا ہے. کیا رب وہ خود دکھانے پہ قادر نہیں ہے؟ جی بھائی جنتیوں میں اگر اللہ نے حضور کا صدقہ مجھے آپ کو جنت میں بھیجا تو ہمیں بھی دیدار ہوگا. اور جیڑا رب نبی دے نوکرانوں اپنا آپ دکھا سکتا ہے، امام الانبیاء اور اپنے معبود کو اپنا آپ نہیں دکھا سکتا. اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے بطور خاص کو گزار بات یہ ہو رہی ہے، اس لیے دنیا والوں نے ایک مسئلہ دسنا سی. جڑے بڑے ٹکڑ دے رو نا کہ قبر والے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، قبر والوں سے مدد لینا، قبر والوں سے مدد مانگنا حرام، شرک، بدعت، فتوے لگاتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزروایا، حضور سے اس کا ذکر کروایا، جبریل سے ذکر کروایا کہ یہ موسیٰ کی قبر ہے، موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ساری تسلی کروائی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس وقت نبی معراج پہ تشریف لے گئے تھے اس وقت موسیٰ قبر والے تھے، اس وقت موسیٰ قبر والے تھے. یہ پاک کروایا کیوں؟ فرمایا تاکہ جب نمازیں دے کر بھیجوں گا نا اپنے معبود کو 50 سے کہ یا رسول اللہ جس رب کی بارگاہ سے آئے ہو اسی رب کی بارگاہ میں واپس جا کر نمازوں کی تخفیف کا سوال. اور پھر حضور واپس جاتے ہیں، پھر وہ 9 چکر لگتے ہیں معروف روایت کے مطابق، اور پھر جب 5 رہ جاتی ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پھر عرض کر دیتے ہیں سونیا ان کے ایک پھیرے دی گل ہے. سبحان اللہ. ایک پھیرا تو ساڈے کئی بیلی بھی آ کے اس دن نبی پاک چکر لا ہی لیندے تے گل ساڈے کول 5 نہیں پڑھیاں جائیں، مگر حضور اللہ السلام نے فرمایا آپ نے کہ اپنے رب سے حیا کی. کیوں؟ اس کی وجہ گرمیاں کا موسم تے مینگو ملتان دا بڑا مشہور ہے. سبحان اللہ. ملتان دا 64 شہر. کیا بات. میں گیا پچھلی گرمیاں اتنے ساڈے ایک دوست سن، انہوں کا باغ سی تو میں منت اللہ کر کے اتنے لے گیا. اچھا جب واپس پلٹنے لگا نا تو 5-7 پیٹیاں جو ہے نا وہ اپنے نوکروں سے اس نے کہا کہ ادھر رکھو. جب واپس لوٹنے لگا مجھے کہنے لگا جی آپ کی میں نے خدمت کر لی ہے مگر تواڈے بچیاں نال تانوں پیار ہے تواڈی وجہ تو سانوں بھی پیار ہے، آئے بچیاں واسطے لے جاؤ. میں آخیا جناب میرے کو تو چھوٹی جی میران ہے اندر ایک بیٹی بہت مشکل آئے گی، تسی اینیاں دی گل کرتے ہو. اب میں جو مثال دینے لگا ہوں سمجھنے کے قابل ہے. میں وہ ساریاں بچوں وہ 2-4-5 کٹا دیاں گا مگر 1-2 ضرور لے کے آؤں گا تاکہ وہ دین والے دی محبت والے دا دل نہ ٹوٹے. بے شک سبحان اللہ. کہ وہ کتنے پیار سے دے رہا ہے. اب ٹھیک ہے میں نہیں اٹھا سکتا یا میرا کوئی مجبوری ہے یا پھر میں نہیں لاتا مگر 1-2 تو مجھے رکھنی پڑے گی نا تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے. وہ کتنے پیار نہ دے رہے. نبی پاک نے فرمایا موسیٰ میں پھر چلا جاتا مگر میں کی کرا میرے رب نے پیار نال میری امت واسطے تحفہ دیتا ہے 50 نمازاں دا میں ساریاں کٹوا لی ہوں 5ویں لے کے نہ جا میرے رب کریم کیا فرمائے گا. اب مجھے حیا آتی اپنے رب کی بارگاہ میں واپس پلٹنے سے. اچھا آپ یہاں سے ایک آپ کو نتیجہ دینے لگا ہوں جو سمجھ جائے گا انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا. جو کہے کہ قبر والوں کی مدد لینا شرک ہے، ان سے انصاف کی بات میں کر رہا ہوں. ان سے یہ عرض ہے آپ 50 نمازیں پڑھا کریں. کتنی؟ 50. کیونکہ 50 سے 5 ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام جو صاحب قبر تھے ان کی مدد سے. قبر والے موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے 5 ہوئی. جو یہ عقیدہ رکھے کہ قبر والے کچھ نہیں کر سکتے وہ تو پڑھے 50. 5 پڑھنے کا اس کو حق ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے پیارے قبروں میں بھی چلے جائیں تب بھی مقدر بدل سکتے. سبحان اللہ. اس لیے 5 پڑھنا ساڈا کام ہے اور انہاں خاک پڑھنیاں 50 اگو رمضان آندا بھی ہے جنہ 20 تو بھی 8 تے ڈگنے 20 پڑھنیاں نصیب نہیں حضور 8 پڑھی تے ویکھا ویکھی ساڈے لوگ بھی چلو جی 8 ہی سے سن لے 8 رکعت نماز تراویح نہیں ہے میں فتویٰ دے رہا ہوں
नहीं है 20 रकत में से एक रकत भी कम है तो तरावी नहीं है। और अजीब बात है, रब चाहता है रमजान में ज्यादा मेहनत से नेकियां कमाओ। ਉਹ 20 ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 40 ਪੜ੍ਹ ਦੇ। ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇ ਦੀਆਂ हाथ बांध के अर्ज कर रहा हूं, किसी कहते ना चढ़ जाया करो। अल्लाह की बंदगी करनी है तो उन्हें डंडी नहीं मारी दी। मैं तो उसमें से सीधा सीधा एक दो बातें की हैं, 1.25 घंटा हो गया कि नबी पाक रात के थोड़े जे से सारा कुछ देख के वापस भी आए। इसको भी मौजज़ा कहते हैं ना। अच्छा, मस्जिद अक्सा शरीफ में फिर सारे नबी रसूल जमा, मेरे मुस्तफ़ा ने वहां पे जमात करवाई, जिब्रील ने मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया, फिर वहां से आसमानों का सफर शुरू होता है। अब आए उस सफर की तरफ कि रास्ते में ऑक्सीजन नहीं तो नबी वहां से कैसे गुजर गए। मुझे लगता यह है कि आज मैं सिर्फ किसी 1-2 पॉइंटों पे ही गुफ्तगू कर सकूंगा और फिर हमारी महफिल का वक्त खत्म हो रहा है और उसके बाद इंशाल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की और फिर मुलाकात हुई तो फिर इंशाल्लाह इस पे और भी कुछ अर्ज करने के काबिल हो सकेंगे। तो मैं इतना जरूर अर्ज करता जाता हूँ कि विदाउट ऑक्सीजन नबी उस एरिए से कैसे गुजर गए। सुभान अल्लाह। अब इसको फिर मैं तमसीली रंग में समझा रहा हूं। मैं एयरपोर्ट पे गया, किसी दोस्त ने आना था उसको वहां से रिसीव करने के लिए। वहां पे देखा एक बड़े मोटे ताजे मौलवी साहब थे जी। आप मौलवी दी वारी होनी है जेडे सानू कहते हो इन्हां 11वीं ते 12वीं ते मिलाद खान पीन दे बहाने बनाए हुए ते सानू पेटू कहते हो। एक पासे हजरत नूं वेखण मैनू वेखण, दूजे पासे एक मौलाना फजलुर रहमान भी वेख लो। ईमानदारी नाल दसो पेटू कौन है, असी क्यों? सूरज में लगे धब्बा फितरत का करिश्मा है, वो तो हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं कि वो मेरा हार शार पाए हुए, मैं कहा मौलवी साहब खैर है, किधर जा रहे हो? जी अल्लाह ने बुलाया। मैं कहा खैर है, मैं कहा तुसी तो दुआ भी कदे नहीं मंगी, जा अल्लाह बुला ले। हाँ भाई जिन्नू जिहदे नाल प्यार होवे, चलो दरमियान च गल कर जां, जिन्नू जिहदे नाल भी प्यार होवे ना ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਨੂੰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕਦੀ ਖਾਬ ਕੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਯਾ रसूल अल्लाह, कदी अर्ज करने सोनिया सानू अपने कोल बुला ले मदीने लवा ले। तो ये दुआएं करते हैं नहीं करते क्योंकि प्यार है। ये आगे तो सानू सिर्फ अल्लाह नाल प्यार है। कदी इन्हां दुआ कीती है भावें सालाना इज्तिमा होवे ते भावें कोई होवे, कभी इन्हां दुआ की है कि या अल्लाह सानू अपने कोल बुला ले। ईमानदारी नाल दसो, फिर भी मोहब्बत अल्लाह ना एक बारी करन कसम खुदा दी साडी जान छुट जाए इंशाल्लाह मलकुल मौत भी देर नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। कहने लगे जी अल्लाह ने बुलाया। मैंने कहा खैर है, अल्लाह ने बुलाया है तो कब्रिस्तान जाए दे की नहीं जी मैं उम्रा के लिए जा रहा हूं। मैं कहा अच्छा मौलवी साहब जी उम्रा पे जा रहा हूं। मैं कहा मौलवी साहब ख्याल करे केते जा रहे थे? बहरी जहाज थे? नहीं हवाई जहाज थे। मैं कहा हवाई जहाज तो 6000-7000 फुट बुलंदी ते चलते, उत्थे तो ऑक्सीजन ही कोई नहीं होती, तो तुसी मर ना जाओ। हजरत आप भी कमाल करते हैं। मैंने कहा कमाल नहीं करता, मैं तुहाड़ियां तकरीरां सुनिया हुई हैं। वो क्या? मैं कहा तुसी कहंदे जी नबी ऑक्सीजन की जहां नहीं थी वहां से कैसे गुजर गए? मैं तो पूछन लगा कि 6-7 फुट की बुलंदी ते जिले जहाज प्रवास करेगा तुसी उत्ते होगे, तुहाडा बनेगा की? खुदकुशी नूं दावत दे रहे? नहीं जनाब नहीं अशरफी साहब, दुनिया बड़ी अगे निकल गई। मैं कहा होया की? जी साइंस ने करिश्मे दिखा दिए। मैंने कहा हुआ क्या, मुझे बता तो सही। उन्होंने कहा साइंस ने जहाज के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर कर रखा है कि जहां विदाउट ऑक्सीजन वो जा रहा है तो अंदर जो सवार है उनको ऑक्सीजन वहां प्रोवाइड करते, वहां उन्हें मुयस्सर आती है। मैं आखा मौलवी साहब मैंने एक गल दसो, कलमा हुजूर दा पढ़ा है कि साइंसदान दा पढ़ा है? जी मुहम्मद रसूलुल्लाह दा। मैं आखा एक पासे हुजूर दी वारी आवे तुसी कहंदे जी ऑक्सीजन तो बगैर आप गुजर किवें गए, दूजे पासे साइंसदान नूं मन्निया आंदे जे कि विदाउट ऑक्सीजन एरिया विच
وہ آکسیجن فراہم کر دیتے. میں نے کہا اگر ایک سائنس کا طالب علم وہ محنت کر کے آپ کو ایسے ایریے سے گزار لیتے ہیں جہاں آکسیجن نہیں اور آپ کو آکسیجن فراہم کر سکتا ہے اسٹور کر کے, تو میرا رب زیادہ طاقت والا ہے کہ سائنسدان؟ کہنے لگے جی رب. تو میں کہا پھر مان جاؤ میرے رب بھی اپنے مصطفیٰ کو وداؤٹ آکسیجن ایریے میں گزار لے, کیونکہ دعویٰ حضور کا نہیں, دعویٰ میرے رب کا ہے کہ میں نے سیر کرائی. اچھا جی پھر قرہ نار سے کیسے گزر گئے, یہاں کے فیصلے ہو جائیں گے. میں نے کہا وہاں سے بھی گزرنے ہم کو مشکل کام تو نہیں آگے گرم ترین علاقہ ہے, اور نبی کیسے گزرے وہاں سے؟ میں نے کہا نبی کا گزرنا چھوڑے, میں اگر آپ کو گزروا دوں تو مان جاؤ گے؟ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا موم بتی جلاؤ. چھوٹے بچے نے میں کلیا, میں کہا جا لے گیا, موم بتی آئی, اوپر شولہ جگایا اس کا. میں نے کہا یہ شولہ آگ ہے یا نہیں؟ کہنے لگا آگ ہے. میں نے کہا آگ کا کام کیا ہے؟ کہنے لگا جلانا. میں کہا مولوی صاحب تیزی کے ساتھ اس شولے کے اندر سے آگ گزارا. تیزی سے جب اس نے ایسے گزارا نا, میں کہا مولوی صاحب تھوڑا آگ نہیں جلے گا, آگ کے اندر سے گزار رہے, آگ کا کام جلانا ہے. انہوں نے کہا شریفی صاحب آگ کا کام جلانا ضرور ہے, مگر جلان واسطے انہوں وقت چاہیے ہے کہ میں اپنی طاقت نال تیزی نال چونکہ ہاتھ گزار لی ہے, انہوں وقت ہی نہیں ملا جلان دا. کہ میں کہا مولوی صاحب جی تسی تیزی نال گزار لو کہ آگ نہیں جلا سکتی, تے جڑے محبوب نو رب تیزی نال گزار. اور پھر میرے مصطفیٰ کا تو وجود ایسا ہے کہ جس وجود کو آگ چھو ہی نہیں سکتی. حضور کے بدن پر لباس کو آگ جلا ہی نہیں سکتی. حضور کسی دسترخوان کے کپڑے کے ساتھ اپنا ہاتھ مبارک اس کو مس کر دیں تو روایات میں آتا ہے صحابی رسول اس کو تنور میں ڈال کے اس کا میل دور کرتے تھے, دھوتے نہیں تھے, کہیں زمین پہ پانی گرے گا اوپر کسی کے قدم نہ لگ جائیں, اور وہ کپڑا سلامت نکلتا تھا. اور جس کپڑے کو نبی ہاتھ لگا لے اس کو آگ نہیں جلاتی, تو قرہ نار کی کیا مجال تھی کہ میرے مصطفیٰ کے وجود کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ لے ہن تسی پھس گئے جی ایتھے. میں کہا کہ آسمان کا کیڑا دروازہ ہے جناب, اس دروازے سے کیسے گزر گئے؟ میں کہا میں دروازہ دکھا دیاں حدیثاں وچ تو پھر پر پیش کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. میں نے کہا آؤ ہم نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا ثم عرج بنا الی السماء, فرمایا حضور نے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے بعد فصلیت فی رکعتین, 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد ہمیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا, بلندی دی گئی. آسمان کی طرف جب سفر ہوا نا تو پہلے آسمان کے دروازہ آیا اور جبریل امین نے دروازہ پر دستک دی. ذمہ دار جبریل نے دروازہ پر دستک دی. اچھا آگے جو دربان کھڑا تھا نا ان سے پوچھا, حضور نے یہ سارا بیان کیا ہے حدیث پاک میں. فرمایا جبریل نے جب دستک دی, دروازہ کھٹکھٹایا, دربان نے آگے سے پوچھا آپ کون ہیں؟ یہ سوال کیا. من انتا, دروازہ پہ دستک دینے والوں کون ہو؟ جبریل نے کہا انا جبریل, میں جبریل ہوں. دروازہ نہیں کھولا. ایمانداری نال دسو فرشتے جبریل دے مداد نو کے افسر, جبریل سید الملائکہ ہیں تے مداد دی مجال ہے کہ افسر دروازے تے آوے تے دروازہ نہ کھولے, مگر آج نہیں کھولا. حالانکہ جبریل کا روزانہ کئی بار آنا جانا ہے, مگر آج دروازہ نہیں کھولا. حضور فرماتے ہیں اس نے دروازہ پہ دستک دی. دربان نے پوچھا کون؟ اس نے کہا انا جبریل, میں جبریل ہوں. اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا. اس نے دوسرا سوال کیا. اس نے کہا فمن معاک, تیرے ساتھ کون ہے؟ تیرے نال بھی کوئی ہے؟ سبحان اللہ. جبریل نے جواب دیا. حضور فرماتے ہیں جبریل نے جواب دیا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ پھر نہیں ابھی کھولا. تیسرا سوال اس نے کیا. اس نے کہا کہ یہ وہی ہے نا جنہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا نام, ہاں یہ وہی ہے. جب تیسرا سوال کا جواب جبریل نے دیا تب جا کے دروازہ کھولا. اب بڑی قابل توجہ بات بھائی, جبریل کا مطاف کھڑا ہے دربان میں, جبریل دروازہ پہ دستک دے, مطاف کی مجال کیا ہے کہ دروازہ نہ کھولے, مگر آج نہیں کھول رہا. روزانہ جبریل ہزاروں بار آتے جاتے, دروازے پہ بندش نہیں تھی, مگر آج کھول نہیں رہا. حکمت کیا ہے؟ میری سمجھ میں جو بات
کا یہ تینوں سوالوں کو دیکھنے کے بعد وہ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آج ہے معراج کی رات، میں نے محبوب کو بلانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہے، خبردار کلا آوے تو جبریل واسطے بھی دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ اج تاں کھولنا ہے میرا یار نال ہوئے تاکہ پتہ چلے جبریل نو بھی کہ آج دروازے میرے واسطے آسمان دے کھلے نوں تے صدقہ ہے محمد مصطفیٰ سبحان اللہ۔ اچھا اس پر آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا چلو حضور کا نام لے دیا کہ میرے ساتھ محمد ہے تو پھر کیوں نہیں کھولا؟ سوال بنتے ہیں نہیں بنتے؟ تو بھائی آسان سی بات ہے، حضور کے دو نام ہیں، حضور کے دو نام ہیں، ایک زمین پر اور ایک زمین پر ہے محمد اور آسمان پر ہے احمد۔ اب یہ چونکہ بہت بات طویل ہو رہی ہے اور میں اس کو اب ختم کرنے کے موڈ میں ہوں، وگرنہ محمد اور احمد زمین پہ محمد اور آسمان پہ احمد کیوں ہیں اس پر میں بات کرتا، میں نہیں کرتا۔ محمد زمین پر نام صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر نام۔ جبریل زمین سے جا رہے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آسمان پہ حضور کا نام ہے احمد، جو نوٹیفکیشن رب کی طرف سے دربان کو ملا ہوگا وہ ہوگا کہ میرے احمد نے آنا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اور فرشتے اللہ کے امر کی نافرمانی نہیں کر سکتے، بات سمجھنے کے قابل ہیں۔ اللہ اب پوچھا کون؟ جبریل ساتھ ہے کہ محمد ہے؟ وہی نا جنہیں بلایا گیا ہے، ہاں وہی۔ تسلی کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ وہی احمد ہے نا جن کے بارے میں حکم ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ جب جبریل نے کہا وہی ہے جنہیں بلایا گیا ہے، اب دروازہ کھولنا۔ اچھا دروازہ کھولنا ہی تھا تو بند کیوں کیا؟ ایک نیا سوال آ گیا، کھولنا ہی تھا تو کھلا رکھا جاتا، بھائی مہمان کسی نے آنا ہو تو دروازے کھول کے کھلو ہی رہنا، بند کیوں؟ آؤ اس سوال کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور کو جب معراج پہ بلانے کے آرڈر دیے نا تو پہلے آرڈر یہ تھے کہ آسمانوں پہ سجاوٹ کر دی جائے، جنت سجاوٹ کر دی جائے، چراغاں کر دیا جائے، حورانے جنت سے کہو پوشاکیں بدل دیں، سدرا تک ہر شے کو سجا دیا گیا، سبحان اللہ۔ راستے سجا دیے گئے، راہ گزر سجا دیے گئے۔ اب ایمان سے بتائیں آپ کسی معزز مہمان کے لیے راستہ سجا لیں اس کے بعد راستہ بند کرتے نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں جناب جندے واسطے سجائے وہ تو ویکھے نا، اے نہ ہوئے ادو پہلے آن جان شروع ہو جائے تو راہ ہی سارا ڈیکوریشن خراب ہو جائے۔ اللہ پاک نے جب ساری ڈیکوریشن کروا دی نا حکم دے دیا پر میں آپ دروازے بند کر دو، اب پہلے میرا یار یہاں سے گزرے جن کے لیے سجایا ہے وہ تو دیکھیں، اس لیے دروازہ بند ہے۔ اچھا آسمانوں کی سجاوٹ، جنت کی سجاوٹ یہ تو احادیث میں ملتی ہے نا معراج کی رات۔ یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، اللہ کرے سب کو سمجھ آ جائے۔ پتہ چلا اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب میری طرف آئے نا تو میں راستے سجاتا ہوں۔ ایمان والو جب تمہاری طرف جائے تم بھی سجا لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ مسجد اتنی خوبصورت ہے آپ نے لائٹنگ کیوں کر دی 12 ربیع الاول کو؟ اتنی سونی مسجد، اس کو مزید سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کہتا ہوں یہ مسجد زیادہ سونی ہے یا اللہ کی جنت؟ جی جنت تو ایسی ہے کہ جس کی مثال ہی کائنات میں کوئی نہیں، بڑی سونی، اور پھر پاکستانی ٹھیکیداروں نے نہیں بنی ہوئی۔ اتنی سونی جنت میرے رب نے سجائی یا نہیں سجائی؟ راستے سج گئے، میرے مصطفیٰ جاتے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، حضور فرماتے ہیں سامنے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، انہوں نے مرحبا کہا۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ یہی سوال ہوئے، پھر دروازہ کھلا، پھر اس طرح ہر آسمان پر انبیاء میرا استقبال کرتے گئے، بالآخر سدرا کا مقام آیا۔ سدرا اتنا سونا اللہ نے سجایا ہوا تھا کہ انسان دنیا کی کسی مخلوق سے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کا حسن بیان کر سکے، اس کی تعریف بیان کر سکے۔ اچھا پھر وہاں سے حضور عرش کی طرف جاتے ہیں، پھر لامکان کی طرف، اور پھر وہاں جاتے ہیں جہاں اس بلانے والے نے بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بلانے والے نے بلایا۔ سانو کسی بڑے کروں دعوت مل جائے کہ ڈپٹی کمشنر آ جائے گڈی لے کے چل تین وزیر اعظم بلاتے ہیں، بولا کہ تو وزیر اعظم بھی آنے جانی ہے۔ اچھا آپ کو بلائے، سچ دسو کال وچ تانوں بچے بھول جان کے کہ نہیں بھولن گے؟ پروٹوکول ہی اینا کو دے جناب، مگر قربان جائیے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حضور حاضر ہوتے ہیں۔
اللہ بلاتے ہیں، حضور سبحان جاتے اللہ، ہیں، سبحان مگر اللہ۔ اس بارگاہ میں جا کر بھی میرے آقا اپنی امت کو نہیں بھولے، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اپنی اللہ، امت کو نہیں بھولے۔ معراج کی رات ملاقات کے اندر جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی روایات میں ملتی ہے، حضور نے اللہ پاک کی بارگاہ سے پوچھا یا اللہ میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیا سلوک کرے گا، کیا معاملہ کرے گا میری امت کے ساتھ؟ اللہ پاک نے جواب دیا، اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب اذا کنت انا الرحیم وانت الشفیع فاین المذنبون بیننا، پیارے حبیب امت دی فکر چھاڑ میرے جیا بخشن والا ہوئے تیرے جیا بخشوان والا ہوئے، درمیان اس گناہگار کتنے رہ جائے؟ میں نے سادہ انداز میں اس کا ترجمہ کر دیا، قربان جائیں ہم اس مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں بھی امت کو نہیں بھولا، سبحان اللہ، اور ہم کتنی بد نصیبی ہے کہ اگر یہاں رہ کر حضور کو بھول جائیں جو حضور ہمیں کسی حال میں نہیں بھولے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر وقت حضور کی غلامی میں زندہ رکھے اور موت بھی حضور کی غلامی والی عطا کرے۔ گفتگو کے لمبے ہونے پر معذرت خواہ ہوں،